مومن صاحب، عثمان صاحب نے بھی فرمایا کہ بڑی اچھی طرح انہوں نے واضح بھی کیا کہ علماء اس وقت جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کے اعتراف میں بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے یاد بھی کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ کس بنا پر وہی علماء جو کہ آپ کی تعریف کرنے میں بھی اتنا ناز کرتے تھے، کس بنا پر انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور جو دوستی ہے یا جو کہہ لیں کہ عقیدت کا جو پہلو ہے وہ دشمنی میں بدل گیا؟ جزاکم اللہ حافظ صاحب، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور بڑا مناسب سوال لگتا ہے کہ اگر حالات یہ تھے جس طرح ابھی عثمان صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جتنے علماء تھے وہ سب کے سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کے، دینی اور ملی خدمات کے، آپ کے تقوی و طہارت کے قائل تھے، تو اس کے بعد اچانک یہ شفٹ کیسے ہو گئی، شفٹ کیسے آ گئی ایٹیٹیوڈ میں، اور اچانک سے وہ مخالفت کیسے شروع ہو گئی؟ تو جہاں تک تو اس کی وجوہات کا تعلق ہے تو عقلی طور پر بہت ساری مختلف وجوہات جو ہیں وہ سوچی جا سکتی ہیں کہ شاید یہ وجہ بنی ہو، اور ایک جگہ پر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت تجزیہ بھی کیا ہے ان مختلف وجوہات کا، تو میں اس کو خلاصتاً پیش کر دیتا ہوں کہ کیا مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر مختلف جو عوام کے طبقے تھے انہوں نے مخالفت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی۔ مثلاً حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ماموریت کا تھا، اور علماء کی مخالفت جو اس دعوے کی ہوئی تو غالباً اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر اس دعوے کو سچا مان لیا جائے تو علماء کی حکومت جو انہیں عوام پر حاصل تھی وہ ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی تھی، تو اس لیے وہ طبعاً آپ کے مخالف تھے اور آپ کی ترقی میں وہ اپنا زوال سمجھتے تھے۔ اسی طرح علماء کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک طبقہ جو ہے وہ گدی نشینوں اور پیروں اور فقیروں کا ہوتا ہے، تو گدی نشین بھی آپ کے دشمن تھے اور آپ کی مخالفت میں میدان میں اترے۔ اس ابتدائی عقیدت کے باوجود جب دعویٰ ہوا تو میدان میں اتر آئے مخالفت میں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کی صداقت کے پھیلنے سے ان کے اپنے مرید ہاتھ سے جاتے تھے اور بجائے خود کسی کے پیر بن کر رہنے کے کسی اور کا مرید بننا پڑتا تھا، اور مریدوں کے جانے سے آمدنیوں میں بھی فرق پڑتا تھا، تو اس لیے وہ گدی نشینوں کا جو طبقہ ہے وہ بھی مخالفت میں میدان میں اتر آیا۔ پھر یہ کہ غیر مذاہب والے بھی آپ کے دشمن تھے، کیونکہ جس طرح کہ ابھی عثمان صاحب نے بتایا ہے علماء اسلام کو اس بات کا اقرار تھا کہ جس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر جو مذاہب ہیں ان کے باطل عقائد کا رد فرمایا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی تھی، اور تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ جس طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا دفاع کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کی فوقیت کو دیگر مذاہب کی تعلیمات پر ثابت کر دیا ہے، اس طرح سے کوئی اور نہیں کر سکا، تو اس وجہ سے دیگر مذاہب کے ماننے والے جو تھے ان کے جو علماء تھے، جو پادری حضرات تھے، جو ہندو جو علماء یا پنڈت حضرات تھے وہ بھی آپ کے مخالف تھے اور آپ کی مخالفت میں میدان میں اترے۔ پھر یہ کہ حکام وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، اگرچہ جو مذہبی آزادی انہوں نے دی ہوئی تھی اس مذہبی آزادی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تبلیغ کے، اپنی کتب کی اشاعت کی تو مکمل طور پر اجازت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مسیحیت اور مہدویت کا تھا تو وہ ان ناموں سے ویسے ہی خوفزدہ تھے، اور پرانے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان ناموں کے ساتھ فتنہ و فساد کو لازمی سمجھتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو علماء اور پادری حضرات جو ہیں یہ جب مخالفت میں میدان میں اتریں تو یہ حکومت وقت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوے کے حوالے سے ڈراتے بھی رہتے تھے، چنانچہ مختلف کتابیں لکھی گئیں جس میں اس بات سے ڈرایا گیا۔ پادری جو مارٹن کلارک تھے جب وہ عدالت میں اس مقدمے میں آئے تو انہوں نے مقدمے میں جو بیان دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعض کتب میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں بار بار اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ شخص مسیحیت کا اور مہدویت کا دعوے دار ہے اور لازماً فتنہ فساد کا موجب بنے گا اور گورنمنٹ کا باغی ہے۔ اور اسی طرح سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے لکھا کہ جتنا نقصان اس سے پہنچے گا اتنا نقصان کبھی مہدی سوڈانی سے نہیں پہنچا ہوگا انگریز حکومت کو، تو ڈرایا بھی جاتا تھا۔
پھر حضور فرماتے ہیں کہ عمراء بھی آپ کے مخالف تھے یا آپ کی مخالفت میں میدان میں اترے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سختی سے احکام اسلام کی پابندی کرواتے تھے اور احکام اسلام کو ان کی روح کے مطابق زندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی لیے وہ علامہ اقبال نے کہا کہ اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ جو ہے وہ پنجاب میں قادیان میں ظاہر ہوا. تو حضور اسلامی سیرت کو اس کے اصل روح کے مطابق زندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور عمراء کا طبقہ جو ہے چونکہ تساہل پسند ہوتا ہے اس لیے وہ بھی اس بات کو وبال جان سمجھتا تھا، وہ بھی آپ کے مخالف تھا. تو وہ بھی علماء اور گدی نشینوں کے پیچھے پیچھے امیر عمراء کا طبقہ بھی آپ کے مخالف تھا. اور عوام الناس جو ہے یہ تو ویسے ہی جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ وہ اپنے لیڈران کے پیچھے ہوتے ہیں. تو وہ ان لیڈران کے پیچھے پیچھے وہ بھی آپ سے مخالفت رکھتے تھے اور آپ کے خلاف مخالفت میں میدان میں اترے. تو یہ وہ مختلف وجوہات سوچی جا سکتی ہیں عقلی طور پر جن کی بنا پر ان تمام گروہوں نے اپنی اپنی جگہ پر آپ کی مخالفت اور آپ کی تباہی اور آپ کی جماعت کی تباہی کے لیے ناخنوں تک زور لگایا اور مختلف طرح سے مخالفت میں میدان میں اترے. تاہم اگر دیکھا جائے تو غالباً اس سارے سلسلے سے خدا تعالیٰ کی تقدیر بھی پوری ہونی تھی، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی اور اکثر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے اور خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے جس پیارے کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کے دعوے سے قبل کی زندگی اپنے تقوی اور طہارت اور اپنی دینی اور ملی خدمات کے لحاظ سے ہمیشہ اس کی قوم پر حجت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اس معیار کو پیش کیا ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے. اب تمہیں میں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تمہیں میں سے آئے تھے، تمہاری زندگی ان کے سامنے موجود تھی کھلی کتاب کی طرح، تم انہیں جانتے تھے کہ یہ شخص دین کا حامی ہے، دین کا مددگار ہے، نیک ہے، شریف ہے، تقوی و طہارت سے زندگی بسر کرنے والا ہے. تو اس کے بعد اچانک سے اس کی مخالفت میں میدان میں اتر کے اس کو جھوٹا کہنا شروع کر دینا، یہ عقلاً درست نہیں. خدا تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اس دلیل کو بڑے زور شور سے خدا تعالیٰ نے سورہ یونس میں پیش کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ تم میں ایک عمر گزاری ہے. تو یہ تقدیر بھی پوری ہونی تھی غالباً کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوے سے پہلے کی زندگی کی تقوی اور طہارت اور دینی اور ملی خدمات کی برتری اور ان کی اہمیت کا اقرار انہی مخالفین کی زبان سے بارہا خدا تعالیٰ نے پہلے نکلوایا اور پھر وہی لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں میدان میں اترے. تو یہ بات بھی ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ثبوت بننی تھی اور یقیناً ہے آج، اور ہم اسے دعوے کے ساتھ سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. بلکہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا غالباً آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ وہی مولانا ہیں کہ جب حضور نے براہین احمدیہ لکھی تو لدھیانے سے بعض جو علماء ہیں وہ اٹھ کر حضور کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے، کوشش کی کہ حضور کے جو کتاب کے بعض جو کانٹینٹ ہے اس پہ اعتراض کریں. تو مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے حضور کا باقاعدہ اپنے ریویو میں جو 150 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اس کا دفاع کیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ماشاءاللہ زبردست کتاب ہے اور جو ان کے الفاظ ہیں. تو یہ حضور کی جو تحریر ہے اس کا دفاع